آج کے خطبے کا عنوان ہے حق کی تلاش۔ حق کیا ہے؟ حق کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے حق کی تلاش کے لیے حق کو جاننا ضروری ہے تاکہ آپ اس کو تلاش کر سکیں۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کی غرض و غایت ہوتی ہے، ہر چیز کا ارادہ ہوتا ہے۔ آپ یہی سوچ لیں کہ ہمارا خطبہ دینا، اس کا کیا مقصد اس کے پیچھے ہے؟ آپ کا خطبہ سننا، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر یہاں مسجد میں آنا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ غرض و غایت کیا ہے؟ تو کہیں نہ کہیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے مقصد ہم اپنا سمجھیں کہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم حق کو تلاش کریں، لیکن تلاش کرنے سے پہلے حق ہے کیا اس کو جان لیں پہلے، اور حق کیا ہے اس کو جانیں گے اور اس کی اہمیت آپ کے سامنے اجاگر ہوگی۔ حق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے؟ سوائے گمراہی کے اور کیا ہے؟ لہذا گمراہی کے اپوزٹ میں جو چیز آتی ہے وہ حق ہوتا ہے۔ آدمی یا تو حق پر رہے یا تو ضلال اور گمراہی پر رہے۔ تو ہر آدمی کو چاہیے کہ ضلالت و گمراہی کی عمیق تاریکیوں سے بچ کر حق کی طرف آئے، حق کی روشنی کی طرف آئے، اللہ کے نور کی طرف آئے، ہدایت کی طرف آئے، قرآن کی طرف آئے، رسول کی طرف آئے، صراط مستقیم کی طرف آئے۔ یہ حق ہے، اور حق اگر مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دین حق ہے، یہ شریعت حق ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر بھیجا وہ حق ہے، یہ حق ہے۔ اور اس میں بھی جو خاص الخاص ہے، اہم سے اہم ترین جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا، اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا، توحید کے مسائل کو جاننا، توحید کے قسموں کو جاننا، اس کے دلائل کو دیکھنا، اس کے دلائل کو یاد رکھنا، یہ ساری چیزیں سب سے پہلی جو چیز بنتی ہے، سب سے اہم جو چیز بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ توحید کی طرف آئیں، یعنی حق کی طرف آئیں۔ ہمیں چاہیے کہ دین رسول کی طرف آئیں، اللہ کے دین کی طرف آئیں، جو رسول شریعت لے کر آئے اس شریعت کی طرف آئیں اور حق کو قبول کریں۔ اگر آپ نے حق کو قبول نہیں کیا، حق کی تلاش نہیں کی، آپ حق کے راستے میں نہیں ہیں، تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ واقعی آپ گمراہی پر ہیں، کیونکہ اللہ فرما رہا حق کے بعد اگر کچھ چیز بچتی ہے تو ضلال، فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ ضلالت و گمراہی ہے، بس ضلالت و گمراہی ہے۔ تو ایک انسان اگر حق پر نہیں ہے تو آپ جواب دے سکتے ہیں پھر وہ کس پر ہے، پھر وہ کس چیز پر ہے؟ وہ ضلالت پر ہے، گمراہی پر، یہ قرآن کہتا ہے۔ لہذا مثالوں سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی مثال ابراہیم علیہ السلام کی آتی ہے۔ نمبر 2 پر مثال اگر لی جائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مثال ہے۔ نمبر 3 پر مثال لی جائے تو حضرت زید بن عمر بن نفیل کی ہے۔ چوتھی مثال اگر لی جائے تو ورقہ بن نوفل۔ یہ 4 لوگوں کے اگر واقعات آپ پڑھ لیں اور ان کے حق پر رجوع کرنا، حق کو تلاش کرنا، اس کے سارے واقعات کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ایک بہترین روشنی ملے گی، آپ کو ایک بہترین ہدایت ملے گی۔ ان میں سے اگر دیکھا جائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آپ سب تقریباً جانتے ہوں گے کہ سب سے پہلے وہ زرتشت تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، لیکن ان کے ذہن میں، ان کے دل میں یہ بات تھی، ان کے من میں یہ بات تھی کہ ہمیں حق تلاش کرنا چاہیے، حق تلاش کرنا چاہیے۔ میں بھی آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان تمام لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، ہمیشہ حق کو تلاش کرتے رہے۔ ایک چیز کو حق سمجھ کر صرف اسی پر بیٹھ جانا اور حق کو تلاش کرنا چھوڑ دینا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ توحید پر ہیں تو آپ حق تلاش کرتے ہوئے توحید کا علم حاصل کریں، آپ حق تلاش کرتے ہوئے توحید کی قسموں کا علم حاصل کریں، توحید کی معرفت حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں اور اس میں لگے رہیں۔ ایسا نہیں کہ چھوڑ کر بیٹھ گئے اور اپنے آپ حقدار سمجھ لیا کہ جنت کے حقدار آپ ہی ہیں، نہیں، ہمیشہ حق کی تلاش۔ اور حق کی تلاش کیسے ہوگی؟ علم کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، دین کا علم حاصل کرنا، اور دین کا علم حاصل کرنا قرآن اور احادیث کے ذریعے سے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے دل میں جو بات تھی وہ کیا تھی؟ ہمیں حق تلاش کرنا ہے، کیونکہ وہ جس چیز پر تھے اسی پر قائم رہ کر نہیں رہنا چاہتے تھے، بلکہ اس سے بہتر کوئی چیز کی تلاش میں تھے۔ آخرکار بڑی دقتیں آئیں، بڑی پریشانیاں آئیں، میں پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا، بڑی پریشانیاں آئیں، یہاں تک کہ ان کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا، زنجیروں سے باندھ دیا گیا، لیکن پھر بھی جیسے تیسے وہ جو ہے یہودی کے پاس پہنچتے ہیں، یہودی کے پاس سیٹسفائیڈ اور مطمئن نہیں ہوئے تو عیسائی کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں سے سیٹسفائیڈ اور مطمئن نہیں ہوئے تو وہاں سے پتہ پوچھا تو کہا جاؤ مدینے کے اندر یہ فلاں 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 صفات کے ایک نبی آئیں گے اور ان سے ملاقات کر لو، وہاں پر حق ملے گا آپ کو، وہاں تلاش کرو۔
آخرکار وہ آئے اور وہاں ایسے نہیں کہ جیسے دیکھا اور مان لیا، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جانا پہچانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھ تاچھ کی اور آپ کی نشانیاں دیکھی، اس کے بعد پھر مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے حضرت ورقہ بن نوفل کے تعلق سے آتا ہے، کہتے ہیں وہ حق تلاش کرنے کے لیے مکہ سے نکلتے ہیں، مکہ سے نکلنے کے بعد ہزاروں میل، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جاتے ہیں اور حق تلاش کرتے ہوئے ملک شام میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر جب ان کو لگتا ہے کہ بھئی عیسائیت حق ہے اور کوئی مذہب تو ایسا ہے نہیں، یہودیت تو حق نہیں ہے، لیکن عیسائیت اس لحاظ سے ان کے لحاظ سے صحیح تھا، عیسائیت کو اپنا لیا انہوں نے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی تھی، غور کیجیے گا، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اور ابراہیم علیہ السلام قانت تھے، کس کے لیے تھے؟ للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ کیسے تھے؟ حنیفاً، تمام چیزوں سے کٹ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، اور اللہ نے سرٹیفکیٹ دی کیا؟ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میرے ابراہیم جو ہے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب یہ بات آئے دیکھیں امت اور قانت کو لے کر میں تھوڑی سی بات سمجھانا چاہوں گا آپ کو۔ تین چیزیں، پہلی چیز ہے امت کا معنی پیشوا اور امام۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ بعد میں بات کام آئے گی۔ امت کا معنی تھا پیشوا اور امام، امام، پیشوا اور امام۔ اللہ فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، اے میرے نبی ابراہیم علیہ السلام، بے شک میں تمہیں تمام لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، امام بنانے والا ہوں۔ یہ امت کا معنی پیشوا اور امام آتا ہے۔ دوسری بات یہ، وہ اکیلے ایک جماعت تھے۔ امت کیوں کہا گا؟ وہ اکیلے ایک جماعت تھے، اور جتنی محنت انہوں نے کی، جتنا تگ و دو کیا توحید کی تلاش میں، حق کی تلاش میں، جتنا جستجو کی اور جتنا تبلیغ کی، گویا کہ ایک پوری جماعت کرتی تھی اتنا تبلیغ انہوں نے، اتنا ذرا حق کو تلاش کیا، اتنی زیادہ محنت کی انہوں نے، گویا کہ ایک جماعت نے کی۔ تو یہ کیا تھا؟ دوسرا، ایک جماعت کے لیول کے اعتبار سے تھو۔ تیسرا کیا ہے؟ ایک مدت تک صرف ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام، الفاظ پر دھیان دینا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، ایک مدت تک پوری دنیا کے اندر صرف دو ہی مسلمان تھے بس، پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے جنگلات ہو، کہیں بیابان ہو، کہیں گاؤں ہو، کھیڑا ہو، کہیں بھی، پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف دو مسلمان تھے بس، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی نہیں ہوئی تھی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شادی نہیں ہوئی تھی۔ اور میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں معاملہ وہاں تک تھا جب ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک ظالم بادشاہ مل گیا، اور اس کا مسئلہ یہ ہوتا تھا اگر کوئی بیوی کسی کی بیوی رہتی تھی تو اس کو اپنے پاس بلایا کرتا تھا۔ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، اسی وقت کا یہ معاملہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی، صحیح بخاری حدیث نمبر 3358 کے اندر یہ چیز ہے، انہوں نے فرمایا تھا لیس علی وجہ الارض مؤمن غیری وغیرک، اے سارہ علیہ السلام، اس روئے زمین پر میرے علاوہ اور تمہارے علاوہ کوئی بھی مومن نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت۔ لہذا معلوم یہ ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتوں کے لیے بتایا، امتیوں کے لیے بتایا، کیا تھی؟ لیس علی وجہ الارض، اس زمین پر، اس روئے زمین پر، مؤمن غیری وغیرک، اے سارا میرے علاوہ اور تمہارے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی مومن نہیں ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا امت ابراہیم علیہ السلام کیوں کہا گیا؟ تین وجہ تھی، میں زور دے کے بتا رہا ہوں۔ ایک تو پیشوا اور امام، دوسرا ان کا کام ایک پوری جماعت کے لیول کے اعتبار سے تھا، اور تیسرا یہ ایک مدت تک صرف اور صرف دو ہی مسلمان تھے، ایک مدت تک صرف دو ہی مسلمان تھے بس، اس لیے وہ پوری جماعت کے اعتبار امت کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دوسری چیز، قانت کسے کہتے ہیں؟ قانت کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں قانت معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا، اس کی فرما برداری کرنے والا، اس کو قانت بولتے ہیں، قانت بولتے ہیں۔ اور قانت کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو آئیے تھوڑی سی اور وضاحت کرتے ہیں اس امت کے تعلق سے۔ اس امت میں قانت کسے کہا گیا ہے؟ اس امت میں امت اور قانت دونوں لفظ اس امت کے اندر کس صحابی کا لقب ہے؟ کس صحابی کو کہا گیا ہے؟ ایک لمبی حدیث آتی ہے، اس کا مختصر خلاصہ یہ صحیح حدیث ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں
کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو امت اور قانت کہا گیا. کس کو؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو. اور کیا کہا؟ قال ابن مسعود ان معاذا كان امة قانتا. آگے فرمایا اتدرون ما الامة الذي يعلم الناس الخير والقانت الذي يطيع الله ورسوله. یہ پوری حدیث کا ایک ٹکڑا اس میں ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے امتن کانت للہ حنیفہ کے تعلق سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، کس نے؟ عبداللہ بن مسعود انہوں نے کہا اس امت کے اندر تم جانتے ہو قانت اور امت کسے کہا گیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کیا؟ ان معاذ کان امتن قانتا. بے شک معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک امت تھے، ایک قانت تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار. پھر اس کی تشریح خود ہی فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، خود ہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں اتدرون ما الامہ، کیا تم جانتے ہو امت کس کو کہتے ہیں؟ اب میں ایک سوال آپ سے کروں گا، وہ پہلی والی بات یاد دلانے کے لیے. میں نے امت کا 3 مطلب بتایا تھا. سب سے پہلا مطلب آپ کو یاد ہونا چاہیے. سب سے پہلا مطلب جس کو میں نے زور بتایا تھا، زور دے کے بتایا تھا، وہ کیا تھا؟ امت کا معنی پیشوا اور امام. پیشوا اور امام، لوگوں کی اغوائی کرنے والا، لوگوں کے لیے نماز پڑھانے والا اور لوگوں سے آگے رہنے والا، لوگوں کا رہبر، یا اسی طرح سے آپ امام کے تعلق سے جو بھی معنی کر سکتے ہیں اسی میں ایک آتا ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھانے والا بھی اسی میں امام میں آتا ہے. اس بات کو دھیان دیجیے گا. کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اتدرون ما الامہ، کیا تم جانتے ہو امت کس کو کہتے ہیں؟ اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اپنے شاگردوں سے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے، تمہیں شعور ہے اس بات کا کہ امت کہتے کسے ہیں؟ اور امت کا معنی امام ہوتا ہے. کہتے ہیں الذی یعلم الناس الخیر، جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے وہ امام ہوتا ہے، وہ امت ہوتا ہے. تھوڑا سا غور کیجیے گا، اپنے معاشرے کا حال بھی دیکھیے گا. آج امام تو بہت ہیں، امام تو بہت ہیں، اور یاد رکھیے دین اور شریعت کے کیٹیگری میں چاہے میں آؤں یا کوئی لکھو شاہ ہو، کوئی بھی آئے کوئی بچنے والا نہیں. یاد رکھیے کوئی بھی ہو، آپ یہ نہ سوچیں کہ بھائی اماموں کو بھی نہیں چھوڑا، اماموں کو نہیں چھوڑا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کیا؟ امام وہ ہوگا، امت وہ ہوگا الذی یعلم الناس الخیر، جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دے گا. آج ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اور بہترین ذرائع سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اپنی آنکھوں سے آپ بھی دیکھتے ہیں کہ آج اماموں کے جو ہے سرکردگی میں آج بدعت و خرافات ہوتے ہیں. خیر کا کام کہاں ہو رہا ہے؟ خیر کا کام کہاں ہو رہا ہے؟ خیر کی تعلیم کون دے رہا ہے؟ بہتر کی تعلیم کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کون دے رہا ہے؟ احادیث کی تعلیم کون دے رہا ہے؟ توحید کی تعلیم کون دے رہا ہے؟ میں یہ بات یہ بھی یاد رکھے، میں اپنے آپ کی نہ تعریف کرتا ہوں نہ میں اس لائق سمجھتا ہوں، واقعی بتا رہا ہوں. ہاں اللہ یہ اس بات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو چھوٹے موٹے کام لے رہا ہے یہ رب کا کرم ہے، پروردگار کا کرم ہے ہمارے اوپر، رب کا کرم ہے. میں یہ بات کہنا ہمارا مقصد یہ ہے تاکہ ہم تمام امام مل کر خیر کی، بھلائی کی، اچھائی کی، شریعت کی، رسول اللہ کی تعلیم کی اور صحابہ کی تعلیم کی، قرآن کی تعلیم کی اور احادیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ توحید کی تعلیم لوگوں میں بانٹیں. لیکن آج سرکردگی کے اندر بدعت بھی ہوتے ہیں، خرافات بھی ہوتے ہیں اور شرک بھی ہوتا ہے، جس شرک سب سے بڑا گناہ ہم سب لوگ جانتے ہیں. لیکن اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں. کوئی چوری کرے پورا گاؤں اس کے پیچھے پڑ جائے گا. ٹھیک ہے چوری ہے، غلط بات ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن یاد رکھیے شرک سے بڑا نہیں ہے، شرک سے بڑا نہیں ہے. اگر ہمارے اندر توحید ہے تو شرک سے نفرت ہونی چاہیے. اگر ہمارے اندر توحید ہے تو حق کی تلاش جاری رہنا چاہیے، حق کے دائرے میں آنا چاہیے، حق کے راستے میں نکلنا چاہیے، حق کے راستے میں ہمیں اپنے آپ کو لگانا چاہیے. میں کہتا ہوں زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں ایسے موقع پر لوگوں کی، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں ایسے موقع پر لوگوں کی. کسی کے زبان پر ممبر رسول کا استعمال کر کے کسی کے زبان پر یہ بات نہیں آتی کہ بھئی جو تم کر رہے ہو یہ شرک ہے، تم جو کر رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. ایک جملہ تو کہو، کم سے کم سپورٹ تو کرو، کم سے کم کہو تو. حضرت عبداللہ بن مسعود جلیل القدر صحابی کیا کہتے ہیں؟ الذی یعلم الناس الخیر، امام وہ بنتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دے، خیر کی تعلیم دے، اچھائی کی تعلیم دے. اور خیر کے تعلق سے آپ وہ حدیث بھی جانتے ہیں، قرآن کے تعلق سے بھلائی اس کے لیے ہے جو قرآن سیکھتا ہو، سکھاتا ہے. بھلائی اس کے لیے ہے
لہذا اس میں بھی بات آتی ہے اگر خیر کی تعلیم دینی ہے تو قرآن کی تعلیم دو، خیر کی تعلیم دینی ہے تو احادیث کی تعلیم، توحید کی تعلیم دو. ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز کہا قانت کون ہوتا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قانت بھی تھے تو انہوں نے اس کا ڈیفینیشن بتایا والقانت الذی یطیع اللہ ورسولہ. قانت وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہو. اگر اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج جتنے بھی ائمہ ہیں اللہ ماشاءاللہ کوئی باہر نکلے تو باہر نکلے ورنہ سب اس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. نہ ہی صفت امت ہے اور نہ صفت قانت ہے. ہم سب کو بہت ہی غور کرنا چاہیے اور بھلائی کی تعلیم دینے اور بھلائی کی تعلیم حاصل کرنے کی دونوں کی توفیق اللہ سے طلب کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کی امت بننے کے لیے سب جو ہے اس کا دعویٰ کرتے تھے. یہودی بھی دعویٰ کرتے تھے اور اسی طرح سے جو ہے نصرانی عیسائی بھی دعویٰ کرتے تھے اور کفار جو مشرکین تھے مکہ کے وہ بھی اسی کا دعویٰ کرتے تھے. حضرت زید بن عمر بن نفیل ان کے تعلق سے تلاش حق کے تعلق سے میں نے پہلے بتایا کہ ان کا بھی نام آتا ہے. ان کے تعلق سے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. انہوں نے تلاش حق کیسے کیا، حق کی تلاش کیسی، توحید کو کیسے جانا، اور ہم سب پر لازم آتا ہے کہ حق کی تلاش میں سرگردہ رہیں اس کے اندر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن عمر بن نفیل یہ کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بہنوئی کے والد صاحب تھے. یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بہنوئی کون تھے؟ سعید بن زید. تو سعید بن زید جو بہنوئی ان کے تھے، سعید کے والد تھے یہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. لیکن انہوں نے جو توحید کا علم حاصل کیا اور انہوں نے جو تلاش حق کیا اس کو جاننا بہت ضروری ہے. کہتے ہیں حق کی تلاش میں ورقہ بن نوفل یہ بھی اور حضرت زید بن عمر یہ دونوں جو ہے ملک شام گئے، ہزاروں کلومیٹر دور علم حاصل کرنے گئے. سب سے پہلے یہ ملاقات کرتے ہیں ایک یہودی سے اور کہتے ہیں کہ مجھے تم اپنے دین اور شریعت کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں تمہارا دین قبول کر سکوں. مفہوم بتا رہا ہوں میں. کہتے ہیں کہ یہودی بننے کے لیے تم پر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا ایک حصہ تم لو، اللہ کے غضب کا ایک حصہ لو. ہوشیار تھے وہ. کہا نہیں، اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے ہی سے تو بھاگ رہا ہوں میں. توحید کی تلاش میں، حق کی تلاش میں مکہ سے چل کر میں ملک شام جاتا ہوں اور یہاں تک آتا ہوں. کس واسطے؟ اللہ کے غضب لینے کے واسطے. میں اللہ کا غضب نہیں لے سکتا. تو کہا ٹھیک ہے تو پھر تم یہودی نہیں بن سکتے. کہا مجھے بتاؤ دین حنیف کیا ہوتا ہے؟ کہا دین حنیف وہ ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا دین، جو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. پھر وہاں سے چلے تو عیسائی کے پاس گئے اور اپنی سچویشن کو ذکر کیا. تو عیسائی نے کہا، پادری جو تھا کہا کہ تم عیسائیت قبول کر لو. کہا عیسائیت قبول کر لوں گا. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے عیسائیت قبول کرنے پر اللہ کی لعنت کا ایک حصہ آپ کو لینا پڑے گا. کہا اللہ کی لعنت ہی سے تو بچ رہا ہوں میں، اس سے بچنے کے لیے تو تلاش حق کر رہا ہوں، توحید کی طرف جا رہا ہوں. میں اللہ کی لعنت نہیں لے سکتا اور نہ ہی اللہ کا غضب لے سکتا ہوں. کہا دین حنیف کے بارے میں بتاؤ. کہا دین حنیف. اس نے بھی وہی کہا دین حنیف وہ ہے کہ نہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. اس کے بعد وہاں سے نکل گئے اور جانا کہ بھئی نہ یہودیت کے اندر حق ہے نہ نصرانیت کے اندر حق ہے. تو حق کہاں ہے؟ دین ابراہیم میں. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور ایک جملہ کہا. جملہ کیا؟ اللہم انی اشہد انی علی دین ابراہیم. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ انی اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، انی علی دین ابراہیم، کہ میں بے شک دین ابراہیم پر ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام کا دین توحید والا دین، ایک اللہ کا دین ہے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم توحید کی تلاش کریں، حق کی تلاش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر جم کر رہ جائیں اور علم حاصل کرنے میں جستجو کرتے رہیں. حضرت زید نے اپنے والد صاحب کے تعلق سے پوچھا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی پوچھا. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن عمر کے تعلق سے بتائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا یاتی یوم القیامت امۃ وحدہ. یہ زید بن عمر جو ہے نا توحید پر تھے. کہا یاتی یوم القیامت امۃ وحدہ، یہ قیامت کے دن ایک امت بن کر آئیں گے، پوری جماعت کے لیول کے اعتبار سے اکیلے جماعت کے مطابق رہیں گے. یہ ان کی فضیلت ہے. اسی طرح ان کی فضیلت کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دسترخوان پیش کیا گیا، اس میں گوشت تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا نہیں، وہ دسترخوان حضرت زید بن عمر کو دے دیا.
جو اسلام کا زمانہ نہیں پایا انہوں نے، یاد رکھیے نبوت کے پہلے کا معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تو اپنا دسترخوان ان کو دے دیا. انہوں نے مشرکوں کے سامنے کہا میں وہ گوشت نہیں کھاتا. آج ایک مسلمان ہو کر شاید ایسا نہ کہہ سکے، میں وہ گوشت نہیں کھاتا جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا، بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا، میں وہ گوشت نہیں کھاتا ہوں. آج کیا یہ سید سالار کا بکرا، یہ دمدار کا بکرا، یہ فلاں کا جانور، یہ فلاں کا جانور، چاہے وہ یہ جانور ہو اور چاہے بتوں کے نام پر چھوڑا گیا جانور ہو. انہوں نے کیا کہا؟ توحید دیکھیں، ان کی توحید کے اندر خلل واقع نہیں ہونی چاہیے. کہا بتوں کے نام کا ذبیحہ میں نہیں کھایا کرتا. اور ان کا ایک طریقہ اور بھی تھا، وہ کھلے عام کہا کرتے تھے، توحید کا درس دیا کرتے تھے. اور وہ بات یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 اسٹیج بتایا ہے، منکر کام جو ہوگا، غلط کام جو ہوگا، یا تو آپ ہاتھ کے ذریعے سے اپنی طاقت ذریعے سے روکیں گے، یا کم سے کم اگر نہیں کر سکتے تو زبان سے ضرور کہیں گے، اور نہیں کر سکتے دونوں چیزیں بالکل نہیں کر سکتے، تب اس کے بعد تیسرا اسٹیج یہ ہے کہ دل میں اس چیز کو برا سمجھے. لیکن آج ہم جانتے ہیں مسلمانوں کے اندر کتنی بھی برائیاں ہو جائے، لیکن ابھی یہ دور ہے کہ زبان سے کہہ سکتے ہیں، زبان سے کہہ سکتے ہیں. بالکل ایسا بھی دیکھا گیا ہے، بعض لوگ اپنی طاقت کے زور سے بھی روکتے ہیں، طاقت کے زور پہ بدعت و خرافات کو ختم کرتے ہیں. وہ دور ختم نہیں ہوا، یاد رکھیے گا، وہ دور ختم نہیں ہوا. لہذا آج کے زمانے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ دل میں برا سمجھتا ہوں، یاد رکھے زبان کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کم سے کم طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے، زبان کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر صدیق ان کی بیٹی نے کہا کہ میں نے زید بن عمر کو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہوئے دیکھا. وہ ایک بات مشرکوں سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ یا معاشر قریش واللہ ما منکم علی دین ابراہیم غیری، علی دین ابراہیم غیری. کیا کہتے تھے؟ اے مشرکو، اے قریش کے نوجوانوں، اے قریش کی جماعت کے لوگوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے علاوہ تم میں سے کوئی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے. یہ دعویٰ کر کے کہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ بتوں کے نام پر ذبیحہ ہوتے ہیں. 360 معبودان باطلہ کو رکھ کر اطراف میں خانہ کعبہ کے اطراف میں رکھ کر ان کی عبادتیں کی جاتی. یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں. اور انہوں نے للکار کر یہ بات کہی کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی میرے علاوہ دین ابراہیم پر نہیں ہے. انہوں نے زمانے جاہلیت کے اندر کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کیا. زمانے جاہلیت کے اندر آپ جانتے ہیں نا، وہ آپ قرآن کہتے کریمہ پڑھیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں سے پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، ان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہارا گناہ کیا تھا، تمہیں کیوں قتل کیا گیا، تمہیں کیوں مارا گیا، تمہیں زندہ زمین کے اندر کیوں دفن کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا. لہذا جاہلیت کے زمانے میں یہ رواج بھی تھا. داماد بنانا کسی کو عیب شامل کرتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے، اس لیے بیٹیاں پیدا ہوتے ہی یا تھوڑی سی بڑی ہونے کے بعد اسے مٹی کھود کر، زمین کھود کر اس کے اندر دفن کر دیا کرتے، زندہ دفن کرتے تھے. لیکن زید بن عمر نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کا طریقہ کچھ اور تھا. کہتے ہیں کہ زید نے اعلان کیا، زید بن عمر بن نفیل نے اعلان کیا، اور دیکھتے تھے جب کوئی اپنی بیٹی کو لے جاتا تھا دفن کرنے کے واسطے، اس کو پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے اگر خرچ بس تمہارے پاس نہیں ہے، یہ لڑکی مجھے دے دو، میں پرورش کروں گا. ایسی بے شمار لڑکیوں کو پکڑ لائے، پرورش کیا. اور جب لڑکی بڑی ہوتی تھی تو اس کے باپ کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے اب اگر اپنی لڑکی کو بڑی ہونے کے بعد قبول کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اگر اب بھی اجازت دو تو میں اب بھی اس کا خرچہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے تلاش حق. تو تلاش حق کے تعلق سے 4 نام خاص طور سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور 3 ناموں کو میں نے جو ہے تھوڑی سی وضاحت کر کے بتایا. ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، اور دوسرا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، اور تیسرا حضرت زید بن عمر بن نفیل کے تعلق سے، اور چوتھا ورقہ بن نوفل کے تعلق سے. یہ 4 نام جو ہیں تلاش حق اور توحید کی تلاش میں جو نکلے اور جو انہوں نے جو کام کیا، یہ بہت بڑا کام تھا. ہم سب کو چاہیے کہ ان کی روش کو اختیار کرتے ہوئے ایک جگہ پر بیٹھیں نہ، توحید کو سیکھیں، توحید کا علم حاصل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی معرفت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کو پہچانیں. اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر ویسی نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی. لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق کو پہچانیں، اپنے مالک کو پہچانیں، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانیں، اور پہچان کر صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں. توحید پر قائم رہیں، نہ توحید ربوبیت میں شرک کریں، نہ توحید الوہیت میں شرک کریں، اور نہ توحید اسماء و صفات کے اندر الحاد کریں، نہ شرک کریں. آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق کی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے.